بیٹھو. سال کے بعد ہو رہی ہے کلاس؟ سال 2 مہینے. ہیں؟ سال اور 2 مہینے. سال کے اوپر 2 مہینے؟ جی. اچھا بڑا گن کے رکھا ہو, بڑا پریسائز قسم کی کیلکولیشن ہے. اچھا چلو عبدالرحمٰن صاحب تلاوت. دیکھو کھنا ہو میں بچوں میں. چل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سورہ الصفات آیت 103. جزاکم اللہ. شاذب ترجمہ. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. تلاوت ترجمہ. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں راندے ہوئے شیطان سے. میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. پس جب وہ اس کے ساتھ دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچا اس نے کہا اے میرے پیارے بیٹے یقیناً میں سوتے میں دیکھا کرتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. پس غور کر تیری کیا رائے ہے. اس نے کہا اے میرے باپ وہی کر جو تجھے حکم دیا جاتا ہے. یقیناً اگر اللہ چاہے گا تو مجھے تو صبر کرنے والوں میں سے پائے گا. جزاک اللہ. اچھا اور باسل صاحب حدیث سناؤ. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین علی من ناوأهم حتی یقاتل آخرهم المسیح الدجال. ابو داؤد کتاب الجہاد فی دوام الجہاد. جزاکم اللہ. یہ جاذبہ ترجمہ. السلام علیکم میرے پیارے حضور. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے اپنے مذہبی دشمنوں سے لڑتا رہے گا اور وہ اپنے مقابل آنے والوں پر غالب رہیں گے یہاں تک کہ آخری گروہ مسیح دجال سے لڑے گا. جزاکم اللہ. وہ 2 بچے وہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کون ہے وہ؟ ہاں ڈیوٹی کے لیے آئی تھی. اور وہ چھوٹی یہ بھی ڈیوٹی کے لیے آئی؟ اچھا اچھا اچھا.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹھی رہو. ترجمہ ہو گیا؟ جذبہ نے کر دیا؟ لڑکوں کو زیادہ باتیں دی ہیں، لڑکیوں کو تھوڑی دی ہیں. تلاوت بھی، ترجمہ بھی. اچھا ساخرہ، تم نے کچھ کرنا لگتا ہے. ہاں نظم پڑھنی ہے؟ پڑھ دو. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. منظوم کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام. خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار، خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار، جو سب کچھ ہی کرتے ہیں اس پر نثار، اسی فکر میں رہتے ہیں روز و شب کہ راضی وہ دلدار ہوتا ہے کب، کہ راضی وہ دلدار ہوتا ہے کب، اسے دے چکے مال و جاں بار بار، ابھی خوف دل میں کہ ہے نا بیکار، ابھی خوف دل میں کہ ہے نا بیکار، لگاتے ہیں دل اپنا، لگاتے ہیں دل اپنا اس پاک سے، وہی پاک جاتے ہیں اس خاک سے، وہی پاک جاتے ہیں اس خاک سے، خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار، جو سب کچھ ہی کرتے ہیں اس پر نثار. جزاک اللہ. اچھا جی، مضمون ایک تو مضمون بھی غلط لکھا ہوا ہے، زوئے سے لکھا ہوا ہے. ابدال کیا ہے؟ ابدال نام ہے کہ عبد النام ہے؟ ابدال جو عین سے نہیں ہوتا، ابدال تو الف سے ہوتا ہے. وہاں ٹھیک لکھا ہوا ہے، یہاں عین سے لکھا ہوا ہے. پیارے حضور، یہ ٹائپ کس نے کیا ہے؟ یہ ٹائپ کس نے کیا پروگرام؟ یہ مجھے لگتا ہے سلیمان سے کروایا تھا. ہاں سلیمان سے کروایا تھا. سلیمان کون؟ سلیمان ملک. اچھا چلو خیر. آج ہم اس خطبہ جمعہ سے کچھ باتوں کا ذکر کرتے ہیں جو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے 18 جنوری 2013 کو واقفین نو کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا. اس میں حضور انور نے والدین کی ذمہ داری کے بارے میں توجہ دلاتے ہوئے نصیحت فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر قوم میں سے ایسے گروہ ہر وقت تیار رہنے چاہیے جو خدا تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کے بہاؤ یعنی فلو کو کبھی ٹوٹنے نہ دیں. بس اس لیے میں آج پھر اس بات کی یاد دہانی کروا رہا ہوں کہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے وقف نو کی جو اسکیم شروع فرمائی تھی، تو اس امید پر اور اس دعا کے ساتھ کہ دین کی خدمت کرنے والوں کا گروہ ہر وقت مہیا ہوتا رہے گا. نیز فرمایا بچوں کو سب سے پہلے خدا تعالیٰ سے جوڑنا ہوگا.
بچوں کو نظام جماعت کی اہمیت اور اس کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہونے کے لیے بچپن سے ہی ایسی تربیت کرنی ہوگی کہ ان کی کوئی اور دوسری سوچ ہی نہ ہو. جزاک اللہ. سمجھ آئی کچھ باتوں بھی؟ کس کو آئی ہے؟ لڑکیوں میں سے کس کو آئی؟ اچھا یہ بتاؤ تم. سعید کیا نام ہے تمہارا؟ خولا سعید مائکرو فون لے کے بتاؤ. کہ وہ بچوں کو نہ پیدا ہونے سے کے بعد اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے. اچھا یہ تو کرنی چاہیے. سارے بات کا خلاصہ یہ ہے. تم بتاؤ کس نے ہاتھ کھڑا کیا تھا؟ فرید نے. بتاؤ مائکرو فون لے کے بتاؤ. کہ خدا تعالیٰ سے کمیونیکیٹ رکھنا چاہیے. کمیونیکیٹ کرنا چاہیے خدا تعالیٰ سے. ماں باپ کو نصیحت کی تھی کہ بچوں کی تربیت صحیح کریں ہیں تاکہ ان کا تعلق پیدا ہو. ٹھیک چلو آگے چلو. رمشا. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اقدس ہر وقفے نو بچے کو فرماتے ہیں ماں باپ کا آپ پر یہ بڑا احسان ہے اور یہ احسان کرنے کی وجہ سے ان کے لیے یہ دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. آپ کی تربیت کے لیے ان کی طرف سے اٹھنے والے ہر قدم کی آپ کی دل میں اہمیت ہو اور یہ احساس ہو کہ میرے ماں باپ اپنے عہد کو پورا کرنے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں میں نے بھی اس کا حصہ بننا ہے. ان کی تربیت کو خوش دلی سے قبول کرنا ہے. حضور یہ چاہتے ہیں کہ ہر وقفے نو بچے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دینی علم یعنی ریلیجس نالج کو بڑھایا جائے. وقفے نو نصاب کے بارے میں فرمایا اس کو پڑھنا بھی چاہیے اور اگر امتحان وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں بھرپور شمولیت اختیار کرنی چاہیے. نیز فرمایا جیسے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع نے بھی فرمایا تھا اور یہ ضروری ہے کہ 3 زبانیں ان کو آنی چاہیے. ایک تو ان کی اپنی زبان ہو، دوسرے اردو ہو، تیسرے عربی ہو. عربی تو سیکھنی ہی ہے قرآن کریم کی تفسیر ہو اور بہت سارے میسر لٹریچر کو سمجھنے کے لیے. جزاک اللہ. تکریم کون ہے؟ لڑکا کہ لڑکی؟ اچھا. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور انور جامعہ احمدیہ میں لڑکوں کی شمولیت کو بڑھانے کے لیے فرماتے ہیں جامعہ احمدیہ میں جانے والوں کی تعداد واقفین نو میں زیادہ ہونی چاہیے. ہمارے سامنے تو تمام دنیا کا میدان ہے. ایشیا، افریقہ، یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، جزائر، ہر جگہ ہم نے پہنچنا ہے. ہر جگہ، ہر براعظم میں نہیں، ہر ملک میں نہیں، ہر شہر میں نہیں، بلکہ ہر قصبے میں، ہر گاؤں میں، دنیا کے ہر فرد تک اسلام کے خوبصورت پیغام کو پہنچانا ہے. نیز ہر وقف نو کی ذمہ داری کو سمجھنے کے لیے فرمایا تبلیغ کا میدان ہر ایک کے لیے کھلا ہے اور اس میں ہر وقف نو کو کودنے کی ضرورت ہے اور بڑھ چڑھ کر ہر وقف نو کو حصہ لینا چاہیے اور یہ سوچ کر حصہ لینا چاہیے کہ میں نے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھنا جب تک دنیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے نہیں آ جاتی. آخر میں حضور اقدس دعا دیتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام ان والدین میں جنہوں نے اپنے بچے وقف نو کے لیے پیش کیے اس رنگ میں بچوں کی تربیت اور دعا کرنے کی طرف توجہ
پیدا فرمائے جو حقیقت میں ان کو واقفین نو بنانے کا حقدار بنانے والی ہوں، اور یہ بچے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں۔ بچوں کو بھی اپنے ماں باپ اور اپنے عہدوں کو پورا کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق بھی عطا فرمائے اور وہ حقیقت میں اس گروہ میں شامل ہو جائیں جن کا کام صرف اور صرف دین کی اشاعت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ پیارے کا جان، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ۔ اچھا جی، قصیدے کا مقابلہ ثالیہ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور، ہماری کمپٹیشن میں بعض بچوں کو قصیدہ آتا ہے اور حضور اگر پسند فرمائیں تو قصیدہ کمپٹیشن کہیں سے بھی شروع ہو سکتا ہے۔ چلو کرو، پسند کیا کرنا ہے، قصیدہ ویسی اچھی چیز ہے، شروع کر دو جہاں سے مرضی۔ ہم اسے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے حضور کی اجازت سے ثاقب چند شعر قصیدے کے سنانا چاہتا ہے۔ کون ثاقب صاحب ہیں؟ کتنے شعر یاد کیے ہیں تم نے؟ 70 پورے یاد کر لیے ہیں؟ کمال کر دیا ہے، بٹ چلو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ يا فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالزمان يا بحر فاسل المنعم المنان تحوي إليك الزمر بالكيزان يا شمس ملك الحسن والإحسان نورت وجه البر والأمران۔ جزاک اللہ۔ ہاں جی، آگے۔ پھر آگے کہتی ہے ثالیہ۔ اب میں نے وہ ان سے پوچھنا ہے کہ قصیدہ کمپٹیشن سے پوچھو، کرو۔ کہ انہوں نے مجھے میں ان کو پہلے میں ان کو نمبر دوں گی، پھر انہوں نے آنسر کرنا ہے۔ ہاں، 56 نمبر شعر کس کو یاد ہے؟ لڑکوں کو یا لڑکیوں کو؟ لڑکوں کو۔ لڑکوں کو یاد ہے کسی کو؟ ثاقب کو یاد ہوگا۔ چلو اتار۔ إن تزنيت ابن مريم عائشا فعليك أصبحتم من البرهان۔ کیوں؟ جی صحیح، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب میں نا ان کو پہلا ورڈ پوچھوں گی، پھر انہوں نے باقی کا قصیدہ بتانا ہے۔ اچھا۔ تمت علیہ اتار۔ تمت عليه صفات كل مزية كتمت به نعماء كل زمان۔ اب انہوں نے ہم سے پوچھنا ہے، کنہوں نے؟ بوائز نے ہم سے پوچھنا ہے۔ لڑکیوں سے پوچھنا ہے؟ جو بوائز کس نے پوچھنا ہے؟ لڑکیوں سے پوچھنے والا کون ہے؟ ہاں، ادیب۔ تم 33 تمہیں آتا ہے؟ تمہیں آتا ہے تو تمہیں کیا پتا ٹھیک ہوگا کہ غلط؟ ان کے ہاتھ میں تو نے قصیدہ پکڑایا ہوا، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں پکڑایا ہوا۔ تم ہی لڑکیوں سے بھی تم پوچھو۔ ثالیہ جی، کھڑی ہو جاؤ، لڑکیوں سے بھی خود پوچھو۔ جی، لڑکیوں سے ان کا فرسٹ ورڈ بتانا ہے کمشاری بن۔ ہاں، یہ گلابی پہلے اس نے ہاتھ کھڑا کیا ہے۔
كم شارب بالرصف جنا طافها فجعلتهم فانين في الرحمن. ٹھیک ہے ہاں ہاں پورا چیز پڑھو. كم شارب بالرشف دنا تافها فجعلتهم في الدين كالنشفان. اچھا چلو اب وہ اس سے پوچھتی ہوں. ہاں اب پوچھو غلہ لڑکی سے پوچھو. لڑکیوں سے ہاں حتن ثنا. وہ جو تمہارے ساتھ بیٹھی ہے یہ ہے آگے گلابی. ہاں حتى سنابر كمثل هديكة أزب الموارد مثمر الأغصان. ٹھیک ہے. اب پھر لڑکیوں سے پوچھوں. ہاں لڑکیوں سے پھر پوچھوں. پھر لڑکوں سے پوچھ لو. ٹھیک ہے. عادت بلاد متاہر. عادت بلاد الأرب نحو نزارة بعد الوجا والمهل والخسران. ٹھیک ہے چلو آگے پوچھو. نحبلی. رویل. نهب اللئام نشوبهم وأقارهم فتحللوا بجواهر الفرقان. ٹھیک ہے جی. ہوا جنتن. ہاں لڑکیوں سے وہ تمہارے پیچھے بیٹھی ہے جنت نہیں آتا. اور کس کو آتا ہے؟ اچھا اس کو دے دو کالے اسکارف کو. هو جنة إني أراك أسماره وكتوفه قد سللت لجناني. اسمارہ ہوگا ہے. ہاں ٹھیک ہے. ہاں واللہ ان محمدن. لڑکیوں سے پوچھو. جی. کوئی نہیں آتا لڑکیوں کو. وہ ایسی ہے پیچھے تمہارے. والله إن محمدا كرطافة وبهلم سلف ستة السلطان. ٹھیک ہے جی صحیح ہے. اچھا آگے بس. جسمی یتیرو. جسمی یتیرو. فرید. جسمي يطير إليك من شوق ألا يا ليت كانت قوة الطيران. یا آئینہ. ہاں تم. يا عين فيد الله والإرفان يسعى إليك الخلق كالظمآن. بس ہو گیا. بس ہو گیا. چلو دونوں جیت گئے. ایک لڑکی نے ایک غلطی کی تھی. اچھا ہاں جی اب گھوڑوں کے متعلق کلپس دکھانے ہیں مسرور صاحب نے. کہاں ہیں؟ کچھ بتانا بھی ہے صرف کلپس ہی دیکھنے ہیں؟ یہ کون جمپ کر رہا ہے؟ اچھا آپ کی شکل تو نہیں لگ رہی کوئی اور لگ رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم خیل الرحمان ہوتا ہے نون تو نہیں بیچ میں ہوتا. اچھا ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اس اسلام آباد رائڈنگ کلب میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہمارے پاس جو بوستان وقف نو کی کلاس آتی رہی ہے اس کے بارے میں کہ انہوں نے کہاں تک اچیومنٹ حاصل کی ہے. جیسا کہ آپ کو پہلے بھی معلوم ہے کہ خیل الرحمان کلب کو حضرت خلیفۃ المسیح بنایا گیا ہے. یہ بوستان وقف نو کے بچے اور بچیاں ہیں. ان میں سے جب انہوں نے 2010 میں یہ تیاری شروع کی تھی تو آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ پچھلے 2 سالوں میں ان بچوں نے کہاں سے شروع کیا تھا اور اب وہ کہاں پر پہنچ چکے ہیں.
میجر صاحب بول رہے ہیں, مسرور صاحب تو کچھ نہیں بول رہے. یہ بچے ہیں ہمارے پاس جو بوستان کلاس میں آئے تھے رائڈنگ کے لیے, اور الحمدللہ اب یہ بچے اس قابل ہو چکے ہیں کہ لیڈ رائڈ کے بغیر رائڈ کرتے ہیں. ٹروٹ اور کینٹر انہوں نے اب سٹارٹ کیا ہے, ٹروٹ تک یہ خود کرتے ہیں, کینٹر ان میں سے کچھ بچے ہیں جن کو ہم نے سٹارٹ کروایا ہے. اور آج ہم آپ کو ان کی رائڈنگ دکھائیں گے کہ یہ کس طریقے سے رائڈ کرتے ہیں, اور ان کی جو کینٹر اور ٹروٹ وغیرہ جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے وہ ہم آپ کو ابھی دکھاتے ہیں. چلو. یہ کون ہے شوال؟ آپ کو پتہ ہے کیسے بیٹھتے ہیں؟ ہاں. چلو جمپ. شاباش, گڈ. 3 جگہ پہ بیٹھ رہا ہے. ہاں ویری گڈ. اور نیچے تھوڑا سا رکھنا ہے, سارا پاؤں نہیں رکھنا, تھوڑا سا باہر نکالو. ایسے بیٹھنا ہے. اس کے اندر پاؤں رکھو. یہ کون سی گاڑی ہے؟ اچھا, ٹراٹنگ کہاں ہو رہی ہے؟ ٹراٹنگ اینڈ رائٹ, رائز, رائز, squeeze your heels. Rise. یہ کون and سا sit ہے؟ down. اچھا, اور یہ شوال فقیر ہے. چلو جی. کینٹر ہوگا. Okay, ready for canter? Yes? رین نہیں کیا ہی نہیں زیادہ. Squeeze your leg. Sit, sit, sit. Assalamu alaikum, my name's Anila Qureshi and I've been horse riding for nearly 2 years. I've always loved horse riding, but I've always had the passion to ride. I've always enjoyed it and I've loved horses especially, so riding was always something I've wanted to do, and getting the opportunity, especially at Islamabad, was really, really nice. I think I have progressed a lot because we come regularly, like once every 2 weeks or so. Okay, sit down and squeeze your leg for canter. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد احسان احمد ہے اور میں یہاں اسلام آباد میں ہارس رائڈنگ کرتا ہوں. اللہ کے فضل سے میں نے بہت لرن کر لیا, اب 1 سال سے کر رہا ہوں, اور میں نے کیلپ ابھی لرن کرنا ہے, خالی کینٹر کر لیا ہے. ٹراٹنگ کر سکتا ہوں اپنے آپ اور واک بھی کر سکتا ہوں. السلام علیکم. یہ بچہ, اس کا نام حضور نے بارز رکھا ہے. یہ ہمارے رائڈنگ کلب کا, خیل و رمان کلب کا سب سے پہلا بچہ ہے. یہ عرب نسل میں سے ہے. اس کے باپ کا نام لطیف ہے اور والدہ کا نام لیلا ہے. سٹاپ 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 سٹاپ. اس کا نام لیلا ہے اور یہ ہمارے بارز کی والدہ ہے, پیور عرب نسل میں سے ہے, اور اس کی جو نسل ہے وہ پیچھے سے کافی اچھے فیمس گھوڑوں میں سے یہ آئی ہوئی ہے, اور امید ہے کہ یہ ہمیں اچھے پرفارمنس بھی دے گی. لیکن چونکہ آج کل میں یہ تھوڑی سی ڈسٹربڈ ہے کیونکہ اس کا بچہ اس سے دور کیا ہوا ہے, اس لیے یہ آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ تھوڑا سا ادھر ادھر گھوم رہی ہے, ورنہ میری کام اور کوائٹ یہ ہے اور بڑے پیار کرنے والی. پاسپورٹ کیا ہے؟ ہر گھوڑے کا پاسپورٹ رکھا جاتا ہے, اور پاسپورٹ باقاعدہ ایک ریکارڈڈ ڈاکومنٹ ہے جو گھوڑے کے ساتھ جب ملک سے دکھانا پڑتا ہے. جی سر. گھوڑا بیچا جاتا ہے یا خریدا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا ساتھ اس کو لیا جاتا ہے. یہ ٹرکس کیا ہیں؟ اس میں شواز کے ٹرکس ہیں. اس کو ٹرین کیا ہے, اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے چاروں ٹانگوں کے ساتھ.
ये पाँव बाहर निकालो, both feet out, stand on horse. पहले भी शवाद ही था, शकीरा जैसे कह रहे थे, अब शवाद बन गया. शकीरा थोड़ी सी इससे बड़ी सेम ही है, थोड़ी सी बड़ी है साइज में. अच्छा, अब क्या करना है? Good. Stand up, quick. Very good. Balance. Good. पाँव सही करो. Good. Walk on. Okay, let's release. Sit. Sit down. Sit. Okay. Good boy. Yes. बारिश है? जी ज़रूर, ये इसको ट्रेनिंग की है, बॉल के साथ खेलता है और कुछ दूसरी ट्रेनिंग इसकी स्टार्ट की हुई हैं. ना जी, फुटबॉल खेल रहा है. और ये क्या? मुद्दे सहर है हदीक़तुल मेहदी वाली, और इसको शूटिंग के लिए ट्रेन किया था इसके ऊपर, और नेज़ाबाजी भी पूरी करती है. फायर तो किया नहीं, टिक्कर की आवाज़ आई. हज़ूर ये छोटी गन थी. मेरा नाम मिर्ज़ा नसर. शॉर्ट गन ही है, लेकिन 12 बोर नहीं है, 20 वाली थी. मेरा नाम मिर्ज़ा नसर अहमद है और मैंने हॉर्स राइडिंग जब मैं 7 साल का था शुरू की थी पाकिस्तान में, और अब मुझे 1.5 साल 2.5 ईयर्स हो गए हैं यहाँ आए हुए, और मैंने यहाँ के और सीखा है जो पाकिस्तान में नहीं सीखा था. अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर, मेरा नाम रूसा अकरम है और मैंने हॉर्स राइडिंग शुरू की थी जब मैं 10 साल की थी इधर, और अब मैं 11 साल की हो गई हूँ. मुझे हॉर्स राइडिंग बहुत अच्छी लगती है क्योंकि हमको प्यारे हॉर्सेस को मिलते हैं और फिर उनको बहुत प्यार देते हैं. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद बकरम है और मैंने हॉर्स राइडिंग स्टार्ट की थी जब मैं 9 था. मुझे हॉर्स राइडिंग बहुत ही अच्छी लगी है क्योंकि वो बहुत ही मज़ा आता है. मेरा नाम बिलाल अहमद है और मुझे हॉर्स राइडिंग पसंद है, इसलिए हुजूर के हॉर्स हैं. अस्सलाम वालेकुम. वैसे पसंद नहीं है. अच्छा चलो. मेरा नाम अदील अहमद है और मैं सलाह से आता हूँ. 1-2 घंटे का सफ़र होता है, और जब मैं इधर मैंने पहले 9 साल से शुरू किया था और मैं अब 12 साल का हो गया हूँ. अल्लाह के फजलों से मैं बहुत सीख लिया. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान अहमद चौधरी है और मैं 12 साल का हूँ. मुझे हॉर्स राइडिंग बहुत अच्छा लगती है. हाँ ठीक है, लगती है. चलो शुक्र है. और मैं घंटा भी कर सकता हूँ. ठीक हो गई है. हॉर्स राइडिंग तो आई कि नहीं, उर्दू थोड़ी थोड़ी आ गई है. आगे. मुझे एलर्जी होता है हॉर्स का बाल से. अच्छा. But I still go. I love horse riding. ये अच्छा. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमतल नूर खोखर है, मैं 12 साल की हूँ. मुझे हॉर्स राइडिंग बहुत अच्छी लगती है. जज़ाकल्लाह हुज़ूर, आपने हमें मौका दिया है कि हम सब बच्चे और बच्चियों को इजाज़त दी है कि हम घोड़े के ऊपर बैठें. अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुज़ूर, मेरा नाम है शफीन खोखर, मैं वेस्ट हिल जमात से हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगता है हॉर्स राइडिंग, और जज़ाकल्लाह आपने हॉर्स राइडिंग का प्रोग्राम स्टार्ट किया है क्योंकि बहुत फ़ायदा हुआ है. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मशरूक़ खोखर, मैं हॉर्स राइडिंग में आता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा फ़न मिलता है. अच्छा. नेज़ाबाजी. ये क्या है? ये नेज़ाबाजी का टूर्नामेंट है. कहाँ? ये फैसलाबाद के करीब कोई गांव था, उसमें था. अच्छा. फिर
جب میں گیا تھا 2011 میں اس ٹائم کہ یہ ٹورنامنٹ میں شامل ہوا تھا تو اس کی جیتا تھا کچھ حضور تقریباً سیمی فائنل تک گیا تھا. 100 رائڈر تھے, 100 کے قریب تھے, اور سارے پاکستان سے آئے ہوئے تھے, سارے پاکستان کے جی. اور تقریباً لاسٹ 6 سالوں میں آیا تھا. چلو یہ ٹیم ہے یہ سیکشن کا. گھوڑے اپنے لے کے گئے تھے؟ جی ضرور یہ میرا گھوڑا تھا. ربوہ کے لڑکوں کے اپنے ہیں کچھ کے, اور زیادہ تر اب لوگوں نے اپنے لڑکوں کے پاس ہیں گھوڑے تو لے کے جاتے ہیں. وہاں ربہ رکھے ہوئے لوگوں نے گھوڑے؟ جی ضرور کافی ہو گئے ہیں. اچھا, کافی شوق پیدا ہوا ہے. تو وہاں قصر خلافت میں نہیں جاتے رائڈنگ کرنے؟ قصر خلافت میں بھی ہیں لیکن وہ بھی زیادہ گھوڑیاں ہیں تو گھوڑیوں کو شامل نہیں کرنے دیتے نیزہ بازی میں, تو اس لیے زیادہ تر لڑکوں کے پاس گھوڑے ہیں. تو خود پالتے ہیں رکھتے ہیں؟ جی لڑکے خود گھوڑے رکھ کے صفائی کرتے ہیں ان کی صحیح طرح کرتے ہیں, لیکن حضور کافی کمزوری ہے ادھر پاکستان کے سسٹم میں کہ زیادہ تر ملازم پہ چھوڑا جاتا ہے سارا کام, اور وہ اس طرح سے دیکھ بھال نہیں کر سکتے جس طرح ایک انسان خود کرتا ہے. اچھا چلو پھر اور کیا رہ گیا گھوڑے میں؟ یہ جو نیزہ بازی دیکھا تھا نا, جی یہ اس کی نیزہ ہے, اور یہ وہ قلعہ ہے جو ہم پہلے راؤنڈ کے لیے اس کو کھیلتے ہیں. یہ کھجور کی لکڑی کا بنا ہوا ہے. آج کل جو نیزہ بازی ہے وہ صرف نمبرز کے لیے ہے کہ اگر اس کو ہم کھیل لیں گے تو 4 نمبر ہیں, اور نیکسٹ راؤنڈ میں جاتے ہیں تو پھر اس کا سائز یہ کر دیا جاتا ہے. اور اگر بہت زیادہ رائڈر نیکسٹ راؤنڈ میں چلے جائیں اور اس کو بھی کھیل لیتے ہیں تو ٹائم کم ہونے کی وجہ سے پھر اس کو اس طرح بھی لگا دیتے ہیں جس میں پھر ایک آدھا ہی رائڈر یا اور اس کو بھی کھیل لیتے ہیں پھر پین لگا دیتے ہیں. ضرور اس پہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کون رائڈر آخر میں رہ جائے گا اور وہی جیتتا ہے. اچھا تو اس میں اس کی جو کیا کہتے ہیں, پیک کہتے ہیں اس کو؟ جی پیک. اور پاکستان میں ہم لوگ اس کو قلعہ بولتے ہیں. اور یہ آڑی ہے, چھوٹے والی ہے, اس کو آڑی کہا جاتا ہے. یہ نیکسٹ راؤنڈ کے لیے. اور لیکن اس کی جو ہسٹری ہے نیزہ بازی کی, اس میں یہ 4 قبل مسیح سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ہوتی تھی, اور اس کی جو ملتی ہے یہ فوجی ٹریننگ سے ملتی ہے. جو سوار تھے جنگ میں, گھوڑ سوار تھے, اور ان کو یہ ٹریننگ دی جاتی تھی کہ اپنے نیزے کے ساتھ دشمنوں کے 4 گروپ میں سوار دوڑتے تھے, اور وہ اپنے نیزے کے ساتھ ان کے پیکس کھیڑ دیتے تھے نیلز کو, اور وہ ٹینٹ ان کے اوپر گرتے تھے, اور پھر دوسرے گروپ آتا تھا اور وہ جو لوگ ٹینٹ کے اندر ہل رہے ہوتے تھے ان کو ہٹ کرتے تھے. اور اس کے علاوہ جو ہاتھیاں یوز ہوتی تھی جنگ میں, اور اس کو ہاتھیوں کو مارنے کے لیے بھی سواری یوز کرتے تھے. بتایا جاتا ہے کہ جو ہاتھی کا ناخن ہے اس کا نیل کا پچھلا حصہ وہ سافٹ ہوتا ہے, اور یہ سوار بڑی مہارت سے اس حصے کو ٹارگٹ کرتے تھے, بھاگتے ہوئے گیلپ کرتے ہوئے آتے تھے اور اس کو ہٹ کر دیتے تھے. تو جس سے ہاتھی پینک ہوتا تھا, رائڈر کو پھینکتا تھا اور بھاگ پڑتا تھا. تو اس سے جو پیدل چلنے والے سپاہی تھے وہ ہاتھی کے پاؤں کے نیچے آتے تھے, اور اس طرح وہ کافی ہیلپ مل جاتی تھی ان کو دشمنوں کو ہرانے میں یا ان سے فتح پانے میں ان پہ. اور ہسٹری میں پھر یہ آتا ہے کہ انڈیا سے یہ گیم باقاعدہ سٹارٹ کی گئی, ہندوستان سے, اور اس کو 1982 میں انڈیا میں جو انٹرنیشنل لیول پہ ٹورنامنٹ ہوئے تھے اس میں یہ دکھایا گیا تھا, اور پھر پوری دنیا میں پھیلی یہ گیم. آج کل بہت تیزی سے یہ پھیل رہی ہے یہ گیم. کینیڈا 2007 میں اور 8 میں اس کا چیمپئن رہا. 72 سے 84 تک جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے لے کے خلیفہ رابع کے دور تک جب تک حضرت صاحب ادھر رہے ہیں یہ منعقد ہوتا رہا ٹورنامنٹ ادھر بھی. اور بہت بڑے لیول پہ سننے میں آتا ہے جو کیا جاتا تھا, جو 6-7 دن پہ ہوتا تھا, جس میں نیزہ بازی تھی اور 26 میل کی دوڑ ہوتی تھی, جس میں گھوڑے 13 میل دوڑتے تھے اور واپس آتے تھے 13 میل. اور اس میں جو پوائنٹس کا سسٹم تھا جو پہلے تھا وہ یہ تھا کہ رائڈر کے اچھا یونیفارم,
घोड़ा अच्छा होना चाहिए, एक स्पीड बताई जाती थी कि स्पीड से कम घोड़ा नहीं भागना चाहिए, और उन सब चीज़ों के नंबरिंग होती थी। और आजकल जो है वो सिर्फ ये है कि आपने सिर्फ खिला खेलना है और आपको 4 नंबर मिलते हैं। ये काफ़ी फ़र्क आ चुका है उस वक्त की नेज़ाबाजी से और आज की जो नेज़ाबाजी है उसमें। अच्छा, और बस चलो फिर समझ आ गई नेज़ाबाजी, कुछ समझ आई कुछ नहीं आई तो ना से। घोड़ा राइडिंग करने कौन कौन जाता है? लड़कियों में से, लड़कों में से? बस, बाकी क्यों नहीं जाते? लड़के थोड़े जाते हैं, लड़के बैठ के बस वीडियो गेम देखते रहते हैं, खेलते रहते हैं, है ना? तुम्हारी राइडिंग यही है, टीवी पे बैठ के वीडियो गेम खेल रही है ना? यही राइडिंग है ना? जाया करो राइडिंग करने। अच्छा, बच्चों ने तासुरात क्या पेश करने हैं? किसने तासुरात पेश करने हैं? खुतबे के बारे में तासुरात किसने पेश करने हैं? मौदूद साहब ने? माइक्रोफोन लो, बात करो। हुजूर, जो सा अभी आया था घोड़ों वाला, उसमें आपके घोड़ों का नाम क्या है सारों का? मुझे तो याद नहीं, एक मुझे शिवाज नाम याद है, शकीरा नाम है, लैला है, और क्या है? साइका है। साइका है, पेपे है। पेपे जर्मनी से आई है। इस तरह पता नहीं, जाके जाया करो वहाँ, जाके याद करो नाम। मुझे से पूछ रहे हो, मैं तो जाता नहीं। अच्छा, और क्या खुतबे के बारे में तासुरात हैं, घोड़े के बारे में? चलो दानियाल को दो। हुजूर, हम कुरान किरत के साथ क्यों पढ़ते हैं? हैं? हम कुरान किरत के साथ क्यों पढ़ते हैं? किरत के साथ क्यों पढ़ते हैं? कुरान क्या जो कलाम है अल्लाह ताला का, उसको अच्छी आवाज़ में पढ़ना चाहिए। हदीस में भी आया है कि अच्छी आवाज़ में पढ़ो, हैं? और जो अरबों के करीब तरीन लहजे में पढ़ सकते हैं, और अच्छे अल्फाज अदा करके उसको पढ़ना चाहिए, ताकि जिस तरह का खूबसूरत अल्लाह का कलाम है, उतनी खूबसूरत जिसकी जैसी खूबसूरत आवाज़ है अपने लिहाज से, वो उसमें पढ़े, हैं? तो ज़्यादा उसका असर भी होता है। ठीक है अजीम साहब? अस्सलाम वालेकुम प्यारे से, जब आप नमाज़ पढ़ रहे होते हो, लेकिन ये है कि सही पढ़ना चाहिए। असल चीज़ ये है कि सही पढ़ो, सेहत के साथ पढ़ो, तलफ़्फ़ुज़ सही होना चाहिए। अल्फ़ फ़ता ज़बर ज़ेर जो है ना, वो सही होनी चाहिए। हाँ, जब आप नमाज़ पढ़ रहे होते हो, फिर आप जब सजदे पे जाते हो, फिर आप किस ऑर्डर में दुआ पढ़ते हो? हैं? जब आप सजदे में जाते हो नमाज पे, फिर आप किस ऑर्डर में दुआ करते हो? किस ऑर्डर में? तुम अपनी दुआ कुछ करनी चाहिए पूछ रहे हो, मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्या करता हूँ? मुझसे पूछ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, या ये पूछ रहे हो कि किस तरह करनी चाहिए दुआ? किस तरह करनी चाहिए? किस तरह करनी चाहिए? पहले अपने लिए दुआ किया करो, हैं? अल्लाह ताला हमें नेक बनाए, हैं? नमाज़ें पढ़ने की तौफीक दे, माँ बाप का कहना मानने की तौफीक दे, अल्लाह ताला के जो हुक्म है उस पर चलने की तौफीक दे, पढ़ाई में हमें अच्छा करे, अच्छे हों, नेकी करने की बातों में हम अच्छे हों, और दीन का इल्म हम सीखने वाले हों, अच्छे अहमदी हम बने, अहमदी मुसलमान बने, हैं? अल्लाह ताला से उसके रसूल से मोहब्बत हो, सारी दुआएं करो। फिर अपने अम्मा अब्बा के लिए दुआ करो, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उन पर रहम करे, उन्होंने हमारे लिए इतनी मेहनत की, कोशिश करते हैं हमारी तरबियत की, हमें पढ़ाने की, हैं? उनके लिए दुआ करो। अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करो, हैं? फिर जमात की तरक्की के लिए दुआ करो, लोगों के लिए दुआ करो, ठीक है? इस्लाम की तरक्की के लिए दुआ करो। तो इस तरह दुआ करते रहो, ठीक? हाँ, तुमने क्या मुत्तकी साहब ख़ुतबे के तासुरात पूछने हैं कि सवालात पूछने हैं? तासुरात तो यहाँ किसी को नहीं पता, सवालात ज़्यादा हैं। तासुरात किसने देने तुमने? चलो मुत्तकी, मुत्तकी ये आगे बैठा है मुत्तकी तो। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हो? पहली दफ़ा आए हो क्लास में? फर्स्ट टाइम में क्लास में आए हो? हाँ। कहाँ से?
लंदन से? सरबटन। सरबटन में पैदा हुए थे? यूके में पैदा हुए थे, पाकिस्तान में? यूके में। अच्छा, अब बताओ, सवाल करो। किधर है योर स्कूल? हैं? किधर है योर स्कूल? क्या? किधर है योर स्कूल? क्या कह रहा है? किधर है वो स्कूल? कौन सा स्कूल? हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग? हॉर्स राइडिंग में पूछ रहे हो कहाँ जाना है? हॉर्स राइडिंग के बारे में पूछ रहे हो? वेयर इज इट? स्कूल। स्कूल? कौन सा स्कूल? योर स्कूल। मुझे समझ नहीं आई तुम्हारे सवाल की। Where my school is? Do you think I am going to school? मैं जब छोटा होता था ना तुम्हारे जितना, फिर मैं रबा में होता था, रबा में स्कूल में पढ़ा करता था। अच्छा। ठीक है, कई स्कूल से। अच्छा, आगे पीछे नहीं, वो लड़कियों को दे दो, वो तुम आखिर वाली काले दुपट्टे वाली, हाँ आखिर में दे दो माइक्रो पास। हाँ माइक्रोफोन। कुरान ना में तुम्हारे, चलो तुम कर लो, हाँ बता दो। कुरान में सूरत फातिहा माँ क्यों कहलाती है? क्या? कुरान में सूरत फातिहा माँ क्यों कहलाती है? सूरत फातिहा क्या? माँ क्यों कहलाते हैं? सूरह फातिहा को माँ क्यों कहलाते हैं? माँ? माँ कुरान करीम की। इसलिए कि इसमें माँ इस तरह नहीं है, उसमें यह है कि क्योंकि इसमें कुरान करीम का कहा जाता है, जो समझने वाले हैं ना कुरान करीम को, वो सूरह फातिहा की आयत पे गौर करें, देखें उसमें क्या क्या बातें हैं, तो उसमें सारी जो कुरान करीम की समरी है ना, वो जिस्ट उसमें आ गई है 7 आयतों में। ठीक है, इसलिए वो कहते हैं। आगे पीछे दे दो। अस्सलामुअलैकुम हुजूर, सुबह उठ के तिलावत अच्छी बात क्यों होती है? क्यों होती है? सुबह तुम जब सुबह उठो तो तुम्हारा दिल चाहता है कि तुम अच्छे काम करो, या तुम्हारा ये दिल चाहता है कि सुबह उठते ही एक सोटी पकड़ो और भाइयों को मारना शुरू कर दो? हैं? अच्छे काम करने दिल चाहता है ना, इसलिए अल्लाह मियाँ कहता है कि सुबह उठो तो पहले उठ के वज़ू करो और नमाज़ पढ़ो, हैं, अल्लाह मियाँ को याद करो, फिर अल्लाह मियाँ की जो किताब है उसको पढ़ो, और जो पढ़ के जिनको उनकी ट्रांसलेशन आ सकती है ना, वो भी पढ़ने की कोशिश करें ताकि पता लगे क्या पढ़ा है, और ताकि अच्छी अच्छी बातें तुम्हें पता लगें, और ताकि तुम्हारा सारा दिन फिर अच्छा गुजरे, नेक बातें करते हुए गुजरे, लड़ाइयाँ करते हुए ना गुजरे। ठीक, आगे किसने? आयजा ने? चलो पढ़ो पोएम। आयजा साहिबा, आगे दो माइक्रोफोन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर, तब मैंने आपका खुतबा सुना था, उसके बाद मैंने एक पोएम लिखा हुआ था। अच्छा, किसकी बेटी हो तुम? फ़ारूक महमूद। फ़ारूक महमूद की? जी। उर्दू में लिखी थी पोएम की इंग्लिश में? इंग्लिश में। चलो पढ़ो, अपने बाप वाली बातें आ गई तुम्हारे पास। हाँ चलो। A good Waqfino girl will do righteous good deeds. She's never greedy, wanting beyond her needs. She would listen to what Huzoor has to say and read namaz and always pray. She listens to the Friday sermon, but listens to it well. She would listen to what Huzoor has to say and read namaz and always pray. She listens to the Friday sermon, but listens to it well and anxiously awaits what Huzoor has to tell. A Waqfino is Waqf always and forever. We have been inspired by the grace of Allah. If we grow older with a righteous heart, we will do as Huzoor says and serve the Jamaat. We will try our best to save the world from harm
and spread the true word of Islam, inshallah. اچھا تو تم نے خود لکھی, تمہارے ابو نے بھی تمہاری ہیلپ کی تھی؟ میرے ابو نے تھوڑا کریکٹ کیا تھا. تمہیں کریکٹ کیا تھا, باقی تم نے لکھا تھا؟ ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے, ماشاء اللہ بڑا اچھا لکھا ہے. جزاک اللہ. تم تو اپنے ابو سے آگے نکل گئی لگتا ہے مجھے. ہاں لال دوپٹے والی, مائکرو فون پیچھے دو. حضور میرے کلاس میں ایک لڑکی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اللہ میں نہیں ہے, اور میں اس کو کیسے بتا سکوں کہ اللہ میں ہے؟ وہ کہتی ہے اللہ میں نہیں ہے. اچھا تم نے کبھی دعا کی ہے؟ جی. ہیں؟ ہاں. تم اللہ میاں سے دعا کرتی ہو؟ جی. کبھی کوئی دعا تم نے مانگی اللہ میاں سے, وہ پوری ہو گئی؟ جی. ہیں؟ جی. تو پھر تم نے مانگا کس سے تھا؟ اللہ میاں سے. اللہ میاں سے؟ اللہ میاں تمہیں دے دیا؟ جی. اس کا مطلب اللہ میاں ہے تو دیا نا. اگر تم نے اللہ میاں نہیں تھا تو تمہاری بات کس طرح مان لی؟ اس سے کہو میں تو یقین کرتی ہوں کہ اللہ میاں ہے, کیونکہ میں جب مانگتی ہوں تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اگر اللہ میاں اچھا سمجھتا ہے میرے لیے وہ چیز ہیں تو مجھے دے دے گا. ہیں اگر ایک تم خطرناک چیز, کوئی گندی چیز مانگو اللہ میاں سے, کو اللہ میاں مجھے دے دے, تو اللہ میاں کو پتہ ہے کہ یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے, وہ تمہیں نہیں دے گا, روک دے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کیونکہ جانتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے اچھی ہے کون سی بری ہے. جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اچھی چیزوں کی دعا جو مانگتے ہیں وہ ہمیں مل جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ میں ہوں, اور جو بری چیزیں ہیں وہ نہیں ملتی. یہ بھی اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ میں ہوں, کیونکہ جب تم سوچو ہیں غور کرو تو پھر پتہ لگتا ہے تمہیں کہ یہ چیز میرے لیے اچھی نہیں تھی تو اللہ میاں نے مجھے نہیں دی. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ ان کو بتاؤ. میں نے دیکھتی ہوں, مجھے دعا کرتی ہوں تو میں پوری ہو جاتی ہے, پھر میں بعض دفعہ دعا کرتی ہوں تو مجھے خواب آتی ہے, خواب میری پوری ہو جاتی ہے. تو چیزیں یہ مجھے اللہ میاں بتاتا ہے. ٹھیک. ہاں جی کالی ٹوپی والے. ہاں السلام علیکم حضور. ایک سورہ اور قرآن کے اندر, اور وہ بسم اللہ نہیں اسٹارٹ نہیں ہوتا, اور وہ کیا ہے وہ سورہ؟ کون سی سورہ ہے بتاؤ مجھے. مجھے نہیں پتہ. پھر تم سوال کس نے پوچھنے, تمہیں کیا پتہ ہے ابھی کہ نہیں؟ تم نے دیکھی ہے؟ نہیں. تم نے دیکھی بھی نہیں؟ کس نے تمہارے سے پوچھا, تمہیں پتہ کس نے لگا سورہ جس میں بسم اللہ نہیں؟ بس کس نے بتایا تمہیں؟ ایک Who told you? بچے نے ایسے ہوم ورک کے لیٹتا, ایسے ہوم ورک کے لیٹتا. کیا ہوم ورک کے لیٹ ہوم ورک؟ ہاں جی. میں کلاس سے جاتا ہوں. کلاس میں لیتے ہیں تو کلاس والے سے پوچھنا تھا نا. ہاں سورت جو توبہ ہے نا قرآن کریم میں, اس میں بسم اللہ نہیں آتی. اور ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہے. ہاں جی ٹھیک ہے نا اس میں. اور لیکن قرآن کریم میں سورت کتنی ہے؟ 114 ہیں, لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 دفعہ ہی آیا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو سورت نمل ہے نا, اس میں جو سلمان کا خط تھا نا ملکہ کے نام, اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا اس سے. ٹھیک ہے, تو اس لیے بسم اللہ وہاں آیا. اور اس میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے, اس بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے جو سورہ توبہ سے جو پچھلی صورت ہے نا انفال کی, اس کی وہ کنٹینویشن ہے, وہی سبجیکٹ میٹر جو اس کے اندر وہی چل رہا ہے تقریباً. ٹھیک, اس لیے اس بسم اللہ نہیں آتی اس میں. ٹھیک ہے. اب سوال کیا تمہارا, ہوگی تسلی؟ ہاں تو مومنا سومنا کیا نام ہے؟ ہاں ہاں جلدی.
جب آپ چھوٹے تھے آپ کو ایسے کوئی پرابلم آئی تھی کہ آپ کو جواب نہیں آیا تھا اسلام کے بارے میں؟ جواب نہیں آیا تھا اسلام کے بارے میں؟ میں تو جہاں رہتا تھا جہاں پڑھتا تھا وہ سارے احمدی تھے، تو مجھے تو کوئی سوال کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا جواب نہ آئے. لیکن اگر میرے دماغ میں کوئی سوال آیا کبھی تو میں نے جماعت کے لٹریچر میں دیکھ کے، کتابیں دیکھ کے، حضرت خلیفہ ثانی کی کتاب میں دیکھ کے خاص طور پہ، تو میں نے دیکھا وہیں جواب مل گیا مجھے. ٹھیک، پڑھنے کی عادت ہو تو جواب مل جاتے ہیں. عطا السلام علیکم حضور، آپ نے کتنی دیر خلیفہ ہویا؟ ہیں؟ کتنی دیر؟ کس کے بیٹے ہو تم؟ ندیم الرحمان. ہیں؟ Who's your father? ندیم الرحمان صاحب. ہیں؟ ندیم الرحمان. اچھا اچھا، تو تمہاری اردو سے اچھی ہے اپنے ابو سے. اچھا ہاں، مجھے کیا پوچھ رہے ہو؟ آپ کتنی دیر خلیفہ ہویا؟ تمہیں نہیں پتہ؟ تم کتنے سال کے ہو؟ 9 سال کے. When were you born? England. 2004 میں؟ 3. ہاں 2003. کس مہینے میں؟ سپٹمبر. تو میں اللہ میاں نے مجھے بنایا تھا 2003 اپریل میں. اپریل ہی تھی نا؟ ہاں اپریل. ٹھیک، تمہارے جتنے سال کے تم ہو نا اس سے صرف 3 مہینے بڑی ہے خلافت خامسہ. ٹھیک. I'm 3 months older than you. So, بریرہ. حضور اگر آپ کا کوئی ٹیسٹ ہو رہا ہے اور آپ نے اچھے مارکس لینے ہیں، جب آپ نماز پڑھے ہو آپ دعا کر سکتے ہو کہ اگر میرے اچھے مارکس ہو جائے میں اتنے نفل پڑھوں گی، تو پھر اگر ہاں یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ میاں سے یہ مانگو کہ اللہ میاں مجھے اچھے مارکس بھی دے، پاس بھی کر دے. ہیں؟ ٹھیک ہے. ہم تو نفل پڑھنے کی اگر تم کہتے ہو تو نیکی کی بات ہی کر رہی ہو نا، تو پھر نفل پڑھنے کا اللہ میاں سے وعدہ کیا ہے کسی بات کا، پھر اس کو پورا بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس لیے پہلے تو اللہ میاں سے اتنے نفل بات ماننی چاہیے، اتنا وعدہ کرنا چاہیے جتنا تم پورا کر سکو. تم اگر کہہ دو کہ میں نے 1000 نفل پڑھنے ہیں تو تم 6 مہینے سال پڑھتی رہو گی، پھر تھک جاؤ گی، پھر کہہ دو کہ میں نے نہیں پڑھنے. اس لیے پہلے ہی سوچ کے مانگو اللہ میاں سے. ٹھیک ہے. اللہ میاں سنتا ہے. ایک دفعہ اسی طرح مجھے ایک پیپر میں لگا کہ میں نے پاس نہیں ہونا، ہیں میں پاس نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ میرے پیپر بہت خراب ہوا تھا. تو میں نے دعا کی، لیکن یہ نہیں میں نے اللہ میں کہا کہ میں نفل پڑھوں گا اتنے. بس میں روزانہ دعا کرتا تھا جب تک رزلٹ نہیں آیا 2 مہینے بڑی زور سے. ہیں تو مجھے کیونکہ سیکنڈری بورڈ کا امتحان تھا تو وہ پیپر ساروں کے لیے مشکل تھا. اس لیے نا جو ایگزامینیشن بورڈ تھا انہوں نے فیصلہ کیا کہ گریس مارکس ہر ایک کو 20 نمبر دیے جائیں. تو وہ 20 نمبر گریس مارکس دیے تو میں پاس ہو گیا. تو میں تو سمجھتا ہوں میری دعا سے ساروں کا فائدہ ہو گیا. ٹھیک ہے. دعا قبول ہوتی ہے اس طرح. اس لیے اگر کوئی وعدہ بھی کرنا ہے نا دعا قبول کروانے کے بعد پھر پورا کرنا چاہیے. اتنا وعدہ کرو جو تم پورا کر سکتی ہو، اور اگر بڑا کر لیا تو پھر چاہے مشکل میں پڑ جاؤ پھر بھی پورا کرنا ہے. چلو ایک سوال اور. ہاں یہ تم اس کو دے دو مائکرو فون. یہ کالی ویسٹ کوٹ. ہاں یہ تم ہاں تم میں کہہ رہا ہوں تم نے ہاتھ کھڑا کیا. یس. آپ السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. آپ نے کب آپ کی فرض کلام مجید ختم کیا ہے؟ ہیں آپ نے کلام مجید کون سی ایج میں ختم کیا ہے؟ مجھے یاد نہیں ہے. میرا خیال ہے چھوٹی عمر میں کیا تھا، پتہ نہیں 6-7 سال کی عمر میں کیا ہوگا شاید. لیکن میں نے آمین کوئی نہیں کروائی تھی. آمین میرا خیال ہے اتنی عمر میں کیا ہوگا.
बाहर अगर अच्छा पढ़ना हो ना, आजकल तो बच्चे 4.5 साल 5 साल की उम्र में कर लेते हैं, तो 6-7 साल की उम्र में भी कर लो तो अच्छी बात है, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, तो जल्दी छोटा सा सवाल था, अब तुम लड़की, तुमने पहले सवाल नहीं किया? इसने सवाल नहीं किया पहले? किया ना? हाँ, अच्छा कर लो। लाइब्रेरी में जब मैं जाती तो उधर मैं एक दिन हज़रत मसीह मौद की पिक्चर प्रिंट कर रही थी, तो एक गैर अहमदी लड़की ने कहा कि ये कौन है। मैंने कहा ये हज़रत मसीह मौद है जिनका भी आप लोग वेट कर रहे हो, लेकिन वो आगे आ चुके हैं। तो उसने कहा नहीं, ये तो एक ऑर्डिनरी मैन है। तो मैं उसको किस तरह बता सकती हूँ कि ये हज़रत मसीह मौद है? ऐसे कहो, तुम्हारे तस्वर जो मसीह मौद ने आना है वो कौन होगा, किस तरह की शक्ल होगी उसने? ऑर्डिनरी मैन ही होता है। जब कुरान करीम में भी आया है कि जब मक्का के काफिरों ने, लोगों ने कहा ना हमारे ऊपर ये भी लेके आओ, ये भी मोइज़ा दिखाओ, ये भी लेके आओ, आसमान से किताब भी लेके आओ, हैं हम उसको देखें और पढ़ें, फ़लाँ चीज़ें भी लेके आओ और सब कुछ दिखाओ हमें, मेरे गर्ल्स हैं, ऐसी ऐसी बातें की जो आम जो लॉ ऑफ नेचर है ना उसके मुताबिक अल्लाह ताला शरीयत का भी चलाता है। तो सल्लम को अल्लाह मियाँ ने कहा कि इनको जवाब दे दो कि मैं तो बशर रसूल हूँ, मैं इंसान रसूल हूँ। मैं जिस तरह दूसरे आदमी होते हैं इंसान, वैसे ही मैं इंसान हूँ। अगर अल्लाह मियाँ चाहता है कोई मोइज़ा दिखाना तो दिखाता है। ये जो तुम कहते हो ना मैं आसमान पे चढ़ जाऊँ और फिर वहाँ से उतर के नीचे आ जाऊँ और फिर कुछ चीज़ भी लेके आऊँ और किताब भी लेके आऊँ, तो ये चीज़ें जो है ना ये मेरे कर्ज नहीं है, ये फजूलियात हैं, ये नहीं होता, एक आम इंसान नहीं कर सकता। तो जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को एक ऑर्डिनरी मैन कहा और फिर अल्लाह ताला ने आपको रसूल बना के आपके ज़रिए से इस्लाम सारी दुनिया में फैला दिया, तो जो भी नबी होता है वो ऑर्डिनरी मैन ही होता है, ठीक है। लेकिन जो उसके काम होते हैं वो बता रहे होते हैं कि अल्लाह ताला कि इनकी मदद करता है और ख़ास तौर पे इनकी मदद करता है और बहुत ज़्यादा हर काम में इनके जो है वो एक अच्छे जो बेहतर रिज़ल्ट्स हैं वो दिखाता है, ठीक है। ठीक है, देखो ऑर्डिनरी मैन तो हैं, जैसे कहो ये ऑर्डिनरी मैन जो था ना ये अकेला था कादियान में। कादियान एक छोटा सा गांव था। तो इसी ऑर्डिनरी मैन ने कहा कि अल्लाह मियाँ ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हारी तबलीग को दुनिया में फैला दूँगा। इसी ऑर्डिनरी मैन की जो तबलीग है वो सारी जमात अब दुनिया के 202 मुल्कों में फैली हुई है। फिर इसी ऑर्डिनरी मैन के जिसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, आज MTA के ज़रिए से सारा जो दुनिया का ग्लोब है ना उस सेटेलाइट के ज़रिए से कवर हो रहा है, तबलीग पहुंच रही है, हैं। कहो इसी ऑर्डिनरी मैन को मानने वाली मैं हूँ, जो मैं पाकिस्तान में मेरे दादा बाप दादा पैदा हुए और मैं यहाँ तुम्हारे साथ पढ़ रही हूँ। तो यही चीज़ें हैं जो बताती हैं कि किस तरह दीन को फिर अल्लाह ताला एक आम आदमी जिसको दुनिया आम आदमी समझती है खड़ा करता है और फिर उसको जो नबूवत का दर्जा देता है या अपने हाथ उसके ऊपर रखता है तो फिर सारी दुनिया में फैला देता है। समझ आई? चलो फिर चलें बाकी बात में। अस्सलाम वालेकुम।